کہ قوم سمود جو تھی، قوم سمود، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ نسلیں کیا ہو جاتی ہیں، خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور کیوں خراب ہوتی ہیں؟ کہ جو شیطان ہے، دونوں قسم کے شیطان، چاہے وہ جنات میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، وہ اپنی محنت نہیں چھوڑتے. تو اب ہمارے باپ دادا نیک تھے، ہم نیکی میں ان سے کم، اور اگلی نسل ان سے بھی کم. اور اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ نے کافر کے لیے تو آخرت رکھی ہے جہنم کا عذاب، لیکن جو ایمان والے دنیا میں جب بدعمالی اختیار کرتے ہیں من حیث القوم، تو ان کو دنیا میں سزا ملتی ہے، آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی ملتی ہے، کیونکہ وہ مقتدا تھے، وہ رہبر تھے، ان کو دوسری قوموں نے فالو کرنا تھا، غیر مسلم قوموں نے. اس کی ہمیں بنی اسرائیل سے مثال ملتی ہے کہ اللہ نے جب بنی اسرائیل خراب ہو گئے تو اللہ نے ان کو فرعون کا غلام بنا دیا، اور خوب دھنائی لگی ہے بنی اسرائیل کی، بہت ظلم ہوا بنی اسرائیل پر. جب ظلم سہتے سہتے تنگ آ گئے تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قبول کیا ہے کہ کوئی نبی آئے ہمارے اندر. اگر اللہ ویسے ہی بھیجتے تو پتہ نہیں یہ مانتے بھی کہ نہیں مانتے. پھر اللہ نے ان سے قربانیاں لی، پھر ان کا دوبارہ سے عروج ہوا ہے، اور پھر اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر تم نے دوبارہ بدعمالی اختیار کی تو میں دوبارہ تمہیں پس کر دوں گا، دوبارہ ذلیل کر دوں گا. پھر اللہ نے ایک دفعہ ذلیل کر کے دوبارہ ان کو عزت دی، اور پھر دوبارہ جب ان کا زوال ہوا تو اللہ نے کہا کہ اب تمہیں دوبارہ عزت کبھی بھی نہیں ملے گی، قیامت تک تم پر کوئی نہ کوئی مسلط رہے گا. اور اب یہودی نام گالی بن چکا ہے. یہودی کے خلاف آپ فرانس میں چلے جائیں، وہ لوگ بھی بولیں گے یہودی 2 نمبر ہوتے ہیں. ایران میں چلے جاؤ، وہ بھی بولے گا یہودی کیا ہوتا ہے، 2 نمبر ہوتے ہیں. ویسے تجارت میں 1 نمبر ہوتے ہیں وہ، مالی لین دین میں، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی نیچ حرکتیں کر کے اپنا امیج خراب نہیں کرتے، وہ بڑی بڑی 2 نمبریاں کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک بندہ آیا میرے پاس، چور تھا وہ، تو مجھ سے اس نے پیسے لیے 2-4 ہزار، مجھے نہیں پتا یہ بہت بڑا چور ہے، تو واپس لا کے دے دیے 2-4 دن کے بعد. مجھے کسی نے بتایا کہ یہ تو چور ہے، یہ واپس نہیں دیتا. تو میں نے کہا یار آپ نے واپس کیوں دے دیا؟ اس نے کہا یہ 2-4 ہزار روپے کی ہم چوریاں نہیں کرتے. اس نے کہا یہ 2-4 ہزار روپے ہم کسی کے نہیں کھاتے، جب ہم کھاتے ہیں تو لمبا ہاتھ مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو یہودی لوگ ہیں نا، یہ بڑے ڈسپلن اور امانت دار اور معاملات میں صاف، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہیں. جہاں بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں نا، تو یہ کہتے ہیں ملکوں کو کھاؤ، قوموں کو کھاؤ، 1-2 بندے کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ملکوں کو کھاؤ. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہی حال کہ نسل آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہی حال کس کا ہوا؟ قوم سمود کا بھی. آہستہ آہستہ برائی آئی، اور وہی برائیاں ان میں بھی آ گئیں جو پہلے قوموں میں تھیں. وہ برائی کیا؟ بت پرستی، عقیدت میں غلو. اب صالح علیہ السلام نے آ کے ان کو سمجھایا، سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے. اور بھی برائیاں تھیں اس قوم میں. تو وہ قوم کیا کہنے لگی؟ کوئی معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ کہ آپ اللہ کے نبی. اور یہ بھی تانے دیتے تھے، یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. وہ حرام بھی کماتے تھے، دھوکہ دیتے تھے. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم حلال کماؤ نا، یہ تم جھوٹ اور دھوکے سے کام کیوں لے رہے ہو، حلال کماؤ. تو انہوں نے پتہ ہے صالح علیہ السلام کو کیا تانا دیا؟ صالح علیہ السلام کو انہوں نے یہ تانا دیا، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. اے صالح، تیری صلاحیتوں کو دیکھ کے لگتا تھا کہ تو ہماری قوم کا معاون اور مددگار بنے گا، قومی ترقی کا ذریعہ بنے گا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ جیسے ماں باپ میں کوئی بچہ بڑا ذہین ہو اور وہ مولوی بن جائے، تو ابا کیا کہتے ہیں، یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ ہمارے خاندان کی ناک کیا کرے گا، اونچی کرے گا، یہ بنے گا ڈاکٹر، یہ بنے گا انجینئر، یہ بنے گا سائنسدان، یہ پیسہ کمائے گا، ہمیں یہاں سے نکال کے ڈیفینس میں لے کے جائے گا، پھر ڈیفینس سے اڑا کے امریکہ میں شفٹ کرا دے گا. اور یہ کیا کر گیا؟ یہ مولوی بن گیا، ٹھیک ہے نا. یہ تبلیغ میں نکل گیا، یہ 4 مہینے لگا کے آ گیا. اب یہ کہہ رہے اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. نماز پڑھو، روزہ رکھو، امی پردہ کیا کرو، بہن کو بھی پردہ کرایا کرو. تو والدین کیا کہیں گے؟ یار یہ کیا ہو گیا بھائی، ہم کدھر لے کے جا رہے تھے اور یہ کدھر کو جا رہے ہیں. تو بھی آئی نہیں. یہی الفاظ کس کے تھے؟ ہمارے جاننے والے تھے، ایک ہی بیٹا تھا ان کا، بیٹے سے بڑی امیدیں لگا کے رکھی ہوئی تھیں. تو وہ داڑھی بھی رکھ لی، یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دی اس نے، تعلیم میں بھی آگے تھا، مگر نماز روزہ بھی شروع کر دیا. تو اس کے بارے میں اس کے گھر والے کہتے تھے ایک ہی انڈا وہ بھی گندا، ایک ہی انڈا وہ بھی گندا نکلا. تو یہ کہتے تھے. تو صالح علیہ السلام کو قوم نے کیا کہا؟ قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، بڑی امیدیں تھیں ہمیں تم سے. اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، تم ہمیں ہمارے باپ دادا کی رسومات سے ہٹا رہے ہو، ہماری خاندانی رسومات. تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو جیسے آج کل کوئی بن جائے نا کہ بارات نہیں کرو، جہیز نہیں لو. تو والدین کیا کہتے ہیں؟ تو کیوں نیا آیا ہے کیا؟ تو مریخ سے آیا ہے؟ اگر کوئی بندہ والدین کو یہ کہنا شروع کر دے امی بہن کی شادی ہو رہی ہے، بھائی کی شادی ہو رہی ہے، جہیز نہیں ہوگا، اسلام میں ہے جہیز؟ کیا بول لینا بھائی، نہیں ہے جہیز، نہیں ہوگا، بارات نہیں ہوگی، یہ مایو وایو مہندی وہندی نبی نے سادگی سکھائی ہے، ولیمہ ہوگا بس، وہ دھوم دھام سے کر لیں گے، خوب اچھا VIP قسم کا کھانا کھلا دیں گے، باقی کچھ نہیں ہوگا. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ بھائی تم مریخ سے آیا ہے کیا؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، جو ہمارے باپ دادا کی جو پرمپرا تھی، ٹھیک ہے نا،
وہ کہاں گئی؟ تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی تو ہمارا کلچر ہے بتوں کی عبادت کرنا، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، دوسرا ہمارا پیسہ ہے، ہم جیسے چاہیں اس پیسے کو انویسٹ کریں اور جیسے چاہیں کمائیں. سود حرام ہے اور یہ حلال تجارت ہے، یہ حرام تجارت ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ آج بھی لوگ مولوی صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ جاب حرام ہے، سودی بینک میں جاب حرام ہے، اس سے ہمارے بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں. ہمارے بچوں کو یہ نہ بتاؤ کہ جلدی سے کم عمری میں شادیاں کر لیا کرو، اس سے ہمارے بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں. بھی مجھے والدین تانے دیتے ہیں کہ ان کے بیان میں ہمارے بچے بیٹھتے ہیں تو غلط غلط باتیں سیکھ کے آتے ہیں. وہ غلط باتیں کیا ہیں؟ گھر آ کے کہتے ہیں ابو میری شادی کر دو، کہتے ہیں بہت غلط قسم کی باتیں سیکھ کے آتے ہیں. تو میں بچوں کو ان کے اپنے خرچے پہ شادی کا کہتا ہوں. مجھے کہتا ہوں نا، آج ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کر آئی میرے پاس، اتنا باریک سا لڑکا، بہت ہی چھوٹا سا، یا شاید بیان میں بیٹھا ہوا بھی ہو. تو وہ لے کر آئیں، یہ کہہ رہے میری شادی کر دو، آپ کے بیان میں بیٹھتا ہے. تو میں نے اس کا بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ مجھے اس کی بیچارہ اچھا لڑکا ہے، مذاق کر رہا ہوں، وہ دل پہ نہ لے لے اگر سن رہا ہے تو اس کی جو پینٹ تھی نا، اس کو دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو رشتہ نہیں ملے گا اس پینٹ میں. صحیح ہے نا؟ بہت بیچارے کی گھسی پٹی سی پینٹ، پتلی سی پہنی ہوئی تھی اس نے. بڑا اچھا لڑکا ہے، گپ شپ ہے میری اس سے. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا شادی آپ ضرور کریں، لیکن کس کے خرچے پہ؟ اپنے خرچے پہ. اماں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کر دیا، ذمہ داری پوری ہو گئی. اب بہو کس کے خرچے پہ آئے گی؟ آپ کے خرچے پہ. تو آدھی بات لیتے ہو، آدھی نہیں لیتے. ہاں اماں اپنے خرچے پہ کرا دے تو ثواب ان کو بھی ملے گا، لیکن اس میں یہ ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ اگر اپنے خرچے پہ کرا دی تو پھر بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہ جائے کہیں. ابھی تو پھر بھی اس امید میں کچھ جاب واب کر لے کے شادی کرنی ہے، ورنہ بعض دفعہ ابا نے کرا دی تو بچہ پہلے سے سست ہوتا ہے، پوستی ہوتا ہے، وہ اور پڑ جاتا ہے آ کے. اب ابا کہنے لو پہلے اس کو پالو، اب اس کی بیوی کو بھی پالو. تو لیکن اگر کوئی باصلاحیت بیٹا ہے جو محنت سے پڑھ رہا ہے، دل لگا کے پڑھ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ایسا سست نہیں ہے، تو پھر والد کو چاہیے کہ وہ اپنے خرچے پہ شادی کرا دے. اس میں آپ کو ثواب ملے گا، اس کی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. مگر یہ چاہیے ہے، لازم نہیں ہے. تو یہ پورا مسئلہ اس کو اسی طرح بیان کیا کریں، آدھا نہ بیان کریں کہ بس کرا دو اور ابا سے پیسے لے کے بھی کرا دو، بیوی کا خرچہ بھی ابا اٹھائیں گے، بچے سارے وہ بھی ابا نے آپ کو جوان کر دیا نا پال پوس کے، ابا کی ذمہ داری بولو بھائی ختم ہو گئی. اب پتہ ہے آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ جوان بیٹے کی، خود اس بیٹے کی ذمہ داری باپ پر نہیں ہے. باپ کے ذمے بیٹیوں کو کھلانا تو ہے جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہوتی. بیٹا جب بالغ ہو جائے تو باپ کے ذمے اس کو کھلانا پلانا واجب نہیں ہے، کیونکہ اب اس پر خود کمانا فرض ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی کھلا دیا کریں، ثواب ملے گا. ایسا نہ ہو کہ بیٹوں کو بھی نکال دیں گھر سے. تو میں بیٹوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے باپ کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو کھلا رہے ہیں وہ. خیر، تو صالح قوم سمود نے کیا کہا؟ 3 الزام لگائے کہ ایک تو یہ کہ آپ سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں، دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اس رسم سے روک رہے ہو جو ہمارے باپ دادا کی ہے، تیسرا یہ کہ ہم پیسے ہمارے ہیں تو اس میں آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ بولو یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. تو یہی حال ہے. لوگ علماء کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہ بتائیں یہ سود ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بس آئیں قرآن خوانی کریں، مردوں پہ بخش کے چلے جائیں، مردوں کو نہلائیں، دفن کریں، قبر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد پتلی گلی سے نکل جائیں. بس اتنا ہونا.